کچھ صحابہ کرام کو فوراً اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی، اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف پلٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی تھا، میں نے دیکھا لوہے کی 2 کڑیاں گھسی ہیں آپ کے رخسار میں، میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور ان کو نکال دوں، اتنے میں دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گویا چڑیا اڑتی ہوئی پہنچتی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے پکڑ کے نکالی، کیونکہ ہاتھ سے نکالنے میں اندیشہ تھا کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی۔ کہتے ہیں اپنے دانتوں سے پکڑ کے انہوں نے ایک کڑی کھینچی تو ان کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن دوسری کڑی پھر بھی انہوں نے دانتوں سے پکڑ کے کھینچی اور ان کے دونوں اگلے دانت ٹوٹ گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کے باوجود ابو عبیدہ بہت حسین نظر آتے تھے، کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال بن گئے تھے۔ ہر وقت لوگوں کو وہ مثال نظر آتی تھی کہ ایسی محبت تھی۔ کچھ صحابہ کرام جو پلٹے آپ کے گرد بالکل باڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور ہر طرح سے دشمنوں کے وار کو روکنے لگے۔ ان میں ایک عظیم خاتون بھی ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ کو اپنے آگے لڑتا ہوا پاتا تھا، باقاعدہ تلوار اٹھائی اور مشرکین کے ساتھ 1 to 1 فائٹنگ میں مصروف ہو گئیں، اور وہ اتنی بہادری سے لڑی کہ صحابہ کرام نے ان کا نام خاتون احد ڈال دیا تھا، لیڈی آف احد، کہ انہوں نے وہ کام کیا جو مرد صرف کر سکتے تھے۔ اور اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ وہ دیکھو اللہ کا دشمن دوبارہ آ رہا ہے، بیٹے کو ہوشیار کیا کہ دیکھو وہ فلاں فلاں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے، اس کو آگے بڑھ کے روکو۔ کہتی ہیں ایک دفعہ وہ بڑھا تو میں نے خود اپنی تلوار اس کو ماری، لیکن وہ ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، میری تلوار کا اس پہ اثر نہ ہوا، لیکن اس نے مجھے اتنے زور کی تلوار ماری کہ میرے بازو پہ ایسا نشان پڑا جو کہتے ہیں پوری عمر پھر وہ زخم تو ہیل ہو گیا، نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہا تھا۔ اور زخمی ہونے کے باوجود یہ لڑتی رہیں۔ اور صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کچھ نہیں، جس طرح وہ لڑ رہے تھے جان پہ کھیل کے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ پیٹھ اپنی کانسٹنٹ انہوں نے ڈھال بنائی ہوئی تھی اور زخم لیتے جا رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کے دن 20 کے قریب زخم لگے تھے، اور اسی میں ان کی ٹانگ ہمیشہ کے لیے لنگڑی ہو گئی تھی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ مسلمان جو پہلے پریشان تھے، منتشر تھے، سراسیمہ تھے، اب یہ خوشخبری سن کے کہ آپ زندہ ہیں، اور دوسرا قیادت کے دوبارہ سنبھلنے سے مسلمانوں نے بھرپور مدافعت کی، اور وہ جنگ جو کہ قریش مکہ جیت سکتے تھے لیکن جیتتے جیتتے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ مسلمانوں کو محفوظ مقام پہ پلٹنے کا موقع ملا، اور ادھر مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا، ان کے اعضاء کاٹنے لگے۔ اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کٹوا کے ہار بنا کے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک چیر کے کھلوا کے آپ کا کلیجہ نکلوایا اور اس کو چبانے کی کوشش کی، لیکن پھر چبا نہ سکی، تھوک دیا۔ مشرکین نے آخرکار واپسی کی ٹھان لی۔ ابی بن خلف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہمیشہ مارنے کی دھمکی دیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک کے ایک تیر اس پہ ایسے مارا کہ تھوڑا سا اس کا جو گلے کا حصہ تھا جو ذرا سے باہر تھا، عین تیر وہاں جا کے اس کو لگا، خون بھی نہیں نکلا، لیکن وہ چیخنے لگا اور اپنے لوگوں کی طرف پلٹ کے کہنے لگا مجھے محمد نے مار دیا۔ لوگوں نے کہا تم تو ایسے ہی ہمت ہار بیٹھو، دیکھو خون کا تو قطرہ نہیں تمہارا بہہ رہا، تو ایسی کیا تمہیں تکلیف ہے کہ تم اتنے پریشان ہو؟ کہتا تھا تم لوگ کو پتا نہیں، یہ مکے میں مجھے کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، خدا کی قسم وہ صرف اگر مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہ بچتا۔ اور بعد میں وہ کہتے اس طرح چیخیں مارتا تھا جیسے بیل ٹکراتا ہے زخمی ہو کے، اور کہتا تھا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر سارے ذی المجاز کے باشندوں پہ بانٹ دی جائے تو سب کے سب مر جائیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا تیر تھا، کم بات نہیں تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ اب مشرکین نے
آخری حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں، کیونکہ آپ اوپر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو تھا کہ مشرکین اب اوپر کو نہ آئیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں نیچے کو دھکیل دو. تو مسلمانوں نے بالآخر مل کے دوبارہ تیر مارے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا کہ میں ان کو ماروں، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی تیر تھا جو کہ میں نے پہلے بھی لیا ہوا تھا. یعنی جو تیر یوز کر لیتے تھے ان کو لگتا تھا وہ پھر اللہ تعالیٰ گویا ان کو لوٹا رہے تھے. بہرحال وہ تیر مارتے رہے اور وہ جو ایک تیر بار بار ان کے پاس لوٹ رہا تھا وہ پھر انہوں نے بعد میں سنبھال لیا، اور کہتے ہیں زندگی بھر وہ تیر ان کے پاس رہا تھا. مسلمان کچھ تو شہید ہو گئے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہے ہیں. ان میں 60 سے زیادہ تو انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے. اب قریش کو بہت خوشی تھی کہ اگر ہمارے 70 لوگوں کو مسلمانوں نے بدر میں مارا تو ہم نے بھی بدلہ برابر کر دیا. اس کے بعد ابو سفیان نے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کی. اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں. تو تینوں کو بلند آواز سے آواز دینے لگا یا محمد. تو آپ نے شرح کے خاموش رہو. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ بھی خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تو پھر کہنے لگا لگتا ہے سارے مر گئے. حضرت عمر سے نہ رہا گیا، کہنے لگا اللہ کے دشمن ہم سب کے سب صحیح سلامت. اس کے بعد وہ کہنے لگا تمہیں میں قسم دے کے کہتا ہوں عمر کہ مجھے بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں. اس پہ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں اپنے لوگوں کی نسبت عمر تمہاری بات کو زیادہ سچا مانتا ہوں. مسلمانوں کی سچائی کا بھی ان لوگوں کو یقین تھا، یہ بھی پتا تھا کہ وہ حق پہ ہیں، لیکن ایک ضد اور ہٹ دھرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو زخمی تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پانی لے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھونا شروع کیا، اور پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں بھر بھر کے لاتے تھے. وہ دھوتی رہیں لیکن چہرہ مبارک بہت زخمی تھا، خون بہتا رہا. آخر انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا، یا بوری کا ٹکڑا تھا، جلا کے اور وہ راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پہ رکھی تو تب آپ کا بہتا خون رکا. مسلمان خواتین اپنے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تیزی سے پانی بھر بھر کے لاتی ہیں اور اپنے زخمیوں کو پلا رہی تھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے احد کے دن دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تیزی سے جاتی پانی بھر بھر کے لاتی اور کپڑا لپیٹ کے تیزی سے آتی، حتیٰ کہ ان کی تھوڑی تھوڑی پازیبیں بھی مجھے نظر آ رہی تھیں، اور وہ اپنے زخمیوں کو پانی پلاتی جا رہی تھیں. ابو سفیان واپس لوٹنے سے پہلے مسلمانوں کے قریب آیا اور کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ کفار جنگ جیت رہے تھے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ہیبت ڈالی کہ نہ انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، اور اگر وہ اس وقت چاہتے تو شاید مدینہ منورہ تک پہنچ کے حملہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے یہیں پہ غنیمت جانا کہ وہ جنگ جو وہ ہار رہے تھے اب وہ برابر کر کے لوٹ رہے تھے. اور اس نے کہا کہ اس دن بدر والے دن کا ہم نے بدلہ لے لیا، آج لڑائی برابر ہو گئی. اور پھر اس نے نعرہ لگایا اولو الحبل، کہ حبل جو ہے وہی آلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند اور برتر ہے. پھر کفار نے کہا، کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں. یعنی ہم تو نعوذ باللہ بہت بہتر ہیں کہ عزا جیسا بت ہمارے پاس ہے خدا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کیا جواب دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں. اور واقعی کبھی بدھ بھی کسی کے مولا ہو سکتے ہیں، وہ بھی کسی کے آقا ہو سکتے ہیں. یہ بت تو پھر ان کے کوئی کام نہ آئے. یہ حقیقت تو ان پہ کھلی لیکن بہت دیر سے، جب فتح مکہ کے دن آپ نے ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ مبارک سے توڑا تھا. مشرکین واپس لوٹے
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی اور شہیدوں کی خبر گیری کی. ان زخمیوں میں لوگوں نے اسیرم کو پایا اور اس کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی. انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو لوگوں نے بہت حیرت سے کہا کہ اسیرم یہ کیسے آیا؟ ہم نے تو اس حال میں چھوڑا تھا کہ دین کا انکاری تھا. تب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی جنگ میں؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اسلام کی رغبت لے آئی. در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اور یہاں تک کہ اب اس حالت میں ہوں جو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی وقت پھر اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ اس نے اس وقت تک ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی، یعنی ادھر رغبت ہوئی، ادھر جنگ میں آئے اور شہید بھی ہو گئے اور ساتھ ہی جنت بھی پا لی. اس طرح زخمیوں میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا قزمان. بہت بہادری سے وہ لڑا تھا، اکیلے نے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا تھا. اب زخموں سے چور چور تھا. سارے بہت خوش ہوئے اور اس کی بہادری کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے جہنم میں ہے. اس کے لوگ آئے اور اس کو زخمی حالت میں واپس لے گئے، لیکن آپ فرماتے تھے جہنم میں ہے. لوگ کہتے تھے ہم بہت حیران ہوتے تھے کہ شخص اتنی بہادری سے لڑا تھا، پھر کیوں اسے کہا جا رہا ہے؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ جب وہ اس کے زخموں نے بہت شدت اختیار کر لی تھی تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا تھا. اسی طرح ایک اور یہودی تھا جس کا نام تھا مخریق. اس نے بھی اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ اٹھو چلو، سبت کا دن ہے تو کیا ہوا، چل کے لڑو، تم پہ فرض ہے. لیکن قوم نے کہا تھا نہیں. تب اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، وہ جو چاہیں کر لیں. اور میدان جنگ میں آیا تھا اور وہ بھی لڑتا ہوا مارا گیا تھا. تو کچھ لوگ تھے جو جینوئنلی آئے تھے، کچھ صرف آئے تھے اپنے قبیلے کی بہادری کی خاطر. تو پھر انجام تو دونوں کا مختلف تھا کیونکہ نیتیں الگ الگ تھیں. 2 یہودیوں سے تو آپ خوش ہو گئے، اور قزمان نے کہا تھا کہ میں تو صرف اپنی قوم کے لیے لڑنے آیا تھا کہ لوگ کہیں کہ اتنی بہادر قوم کا نوجوان ہے. تو انجام کیا تھا؟ بالکل مختلف. ادھر حضرت حنظلہ کی لاش تلاش کی گئی، لاش ملتی ہی نہ تھی. بہت دیر بعد ان کی لاش ملی اس حال میں کہ اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. بیوی سے پوچھا گیا، نئی شادی ہوئی تھی. بیوی کہتی تھی ابھی ہم دونوں اکٹھے ہی تھے کہ اچانک جہاد کا اعلان سنا، حالت جنابت میں تھے، غسل کے بغیر ہی جہاد کی طرف آ گئے اور شہید ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کا نام حنظلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا. ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا جو حال ہوا تھا بہت تکلیف دہ تھا. ان کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا انہیں مت لاؤ، اپنے بھائی کی حالت دیکھ نہ سکیں گی. کہنے لگی نہیں مجھے اطلاع مل گئی ہے، میں صبر کروں گی. آئیں تو بہت غمگین ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ کے، آنسو رواں ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. اتنا دکھ تھا آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کا کہ واپسی پہ جب گزرے تو کچھ انصار کی عورتیں اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. انصار نے جب یہ بات سنی تو اپنی خواتین کو بھیجا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رونا چاہ رہی تھیں، لیکن آپ نے ان کو واپس کر دیا. کیوں؟ کہ اسلام میں نوحہ منع ہے. لیکن وہ چند خاص لمحات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار روئے تھے، ان میں سے یہ احد کا دن بھی تھا. ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روئے اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جب صحابہ کرام کو دفن کرنے کی باری آئی شہداء کو، اتنا کپڑا نہ تھا کہ ان سب کو کفن دیا جاتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک چادر تھی ان پہ صرف. جب ہم ان کے سر کی طرف کھینچتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور ان کے پاؤں کی طرف کھینچتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ فرمایا چادر ان کے سر پہ کر دو اور ان کے پیروں پہ اسخر نامی گھاس ڈال کے ان کو دفن کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو مکہ میں سب سے زیادہ خوش لباس،
سب سے خوبصورت زلفوں والے نوجوان تھے، جدھر سے گزر جایا کرتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ جان جاتے تھے کہ یہاں سے عمیر گزرے ہیں. لیکن یہ رونا اس لیے نہیں تھا کہ یہ بے سر و سامانی کا عالم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک ٹریبیوٹ تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے جا رہے تھے کہ ایمان ہے تو یہ ہے کہ جو قربانی آئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، لیکن کوئی دنیا کی تکلیف یا پریشانی ان کو ان کے موقف سے ہٹا نہ سکے. مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں ان کی کوششوں سے داخل ہوئی تھیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو پوچھا تھا مصعب کہاں ہیں؟ تو وہ شرماتے شرماتے آئے تھے، کیونکہ جسم پہ صرف ایک کمبل نما چادر تھی اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اوپر کو پوری کھینچتا تھا تو گھٹنوں تک پاؤں کھل جاتے تھے، اور جگہ جگہ سے اس کو سیا ہوا تھا. ایسے کئی صحابہ کرام تھے جن کے اوپر کفن پورا نہیں تھا، لیکن جنگ احد کے جو شہداء تھے ان کا اسلامی تاریخ پہ بہت بڑا احسان ہے. ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اسلام کے مشن کو محفوظ کیا، اور جس حق کے لیے انہوں نے قربانی دی وہ الحمدللہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک قائم و دائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کا پوچھتے تھے فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسے ہیں. ایک انصاری صحابی کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، ان کی خبر نکال کے آؤ. جب آئے تو دیکھا وہ آخری سانس لے رہے تھے، شہیدوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے، زخمی تھے. ان کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو میرا بھی سلام دینا اور میری قوم کو پیغام دے دینا کہ اگر ہم میں سے ایک بھی انسان زندہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میری قوم کو کہنا آخری فرد تک کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا. کہا پھر اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا. کہ کہا اور ان کی آخری سانس ختم اور روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کو یہیں دفن کر دیا جائے، کہ مدینہ منورہ نہ لے جایا جائے. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی، سب کو لایا جاتا اور پہلو بہ پہلو ان کو دفن کیا جاتا، اور قریب قریب ان کو دفن کیا جاتا جو زندگی میں بھی بہت قریبی ساتھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ روتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس سے بڑھ کے پھر آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہوئے اور پھر اتنا روئے کہ آواز مبارک بلند ہو گئی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت برقرار رہی. آپ سب صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے تھے، اور پھر جب تدفین سے فارغ ہو گئے واپس لوٹے. راستے میں مسلمان خواتین ملیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کو دی گئی. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر ان کو بتایا گیا آپ کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس پہ پھر انہوں نے اپنے ماموں کے لیے انا للہ اور دعائے مغفرت کی. اس کے بعد ان کو کہا گیا آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس پہ وہ تڑپ اٹھیں اور دھاڑے مار مار کے رونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے، یعنی شوہر کی محبت پھر ہر محبت سے بڑھ کے ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور انصاری خاتون تھی بنو دینار کی، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اس عورت کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو چکے تھے. جب ان تینوں کی شہادت کی خبر اس خاتون کو دی گئی تو کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں. اس کو کہنے کہ ذرا مجھے دکھا تو دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا کہ وہ ہیں. آپ کو دیکھا بے اختیار کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے. یعنی شکر ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں، باقی ساری مصیبتیں چھوٹی لگ رہی ہیں.
شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، لیکن شکر ہے آپ تو بحفاظت ہیں. یہ تھی خواتین. کم بات ہے تینوں سہارے جو عورت کو عزیز ہوتے ہیں، اور عزیز اور قریبی اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے عورت کو. وہ تینوں نہیں ہیں، لیکن کہتی ہیں ساری مصیبتیں چھوٹی ہو گئیں، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں بھی دے رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ خاتون جو آ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں. آپ نے انہیں مرحبا فرمایا، ویلکم کیا. جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کو ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تعزیت کے کلمات کیے، انہیں صبر کی تلقین کی. تو وہ بھی کہتی ہیں جب میں نے آپ کو سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا تو ہر مصیبت میرے لیے ہے اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائی. مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا یہ کفار مکہ جو کہ احد سے چلے گئے بغیر جنگ کو پوری طرح جیتے ہوئے، یہ پلٹ نہ آئیں. اور جو آپ نے سوچا تھا بالکل درست تھا. ابو سفیان نے واقعی کچھ دور جا کے قریش کے لشکر کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کہا کہ چلو پلٹو اور پھر مسلمانوں پہ ایک بھرپور حملہ کرتے ہیں. ایک رات صرف گزری ہوئی تھی، مسلمان زخموں سے چور چور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کال کی کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور زخموں کے باوجود بہت سے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی. سب مسلمان ہمراہ الاسد تک گئے، لیکن کفار مکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر تھیں. کچھ لوگوں نے جا جا کے قریش کو ڈرایا کہ مسلمان تو بہت تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا وہ لڑے بغیر واپس ہو گئے. تھوڑا سا جنگ احد کا تجزیہ کر لیتے ہیں. جو واقعات ہوئے اس میں جہاں بہت مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ فائدے بھی تھے. ان میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو گیا. مخلص مسلمانوں کے اخلاص کو پہچان لیا گیا اور منافقین کے نفاق کا بھی پتہ چل گیا. اس لیے جب احد کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے اٹھے اور عبداللہ بن ابی حسب معمول اٹھا اور کہنے لگا لوگوں سنو اور یہ تمہارے صاحب ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، تو لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور کہنے کہ تم کہہ رہے ہو جو کچھ تم کر چکے ہم سب احد کے دن دیکھ چکے ہیں. اس پہ اس کو بہت غصہ آیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا پھلانگتا ناراضگی سے نکل گیا مسجد سے. لوگوں نے بعد میں کہا جاؤ تم اللہ کے رسول سے معافی مانگو. اس پہ اور بھی زیادہ وہ بدتمیزی پہ اتر آیا. اس طرح منافقین کا نفاق احد کے بعد کھل کے سامنے آ گیا. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے. چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا. پھر اس کمان کو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس وہ کمان رہی. اسی دن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو چوٹ لگی اور آنکھ ڈھلک کے چہرے پہ آ گئی، باہر نکل آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اس پہ پھیرا. تو وہ کہتے تھے کہ بعد میں ان کی دونوں آنکھوں میں سے یہ آنکھ زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور اس کی بینائی بھی تیز ہو گئی تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کے والد مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے وہ خون چوس کے صاف کیا جو بہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا اسے تھوک دو. انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا. اس کے بعد پلٹ کے لڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا وہ انہیں دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جنگ احد کے دن ایک اور کرشمہ ہوا. ایسے وقت میں جب احد میں شدید جنگ ہو رہی تھی، اس میں مسلمان کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اس خوف میں، پریشانی میں اور شدت جنگ میں ہمارا حال یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک اونگ سے آ رہی تھی.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان تھا کہ اس ٹینشن میں ایک ریلیکسیشن کی فیلنگ تھی. اور ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پہ احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر جاتی تھی. حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، اور پھر گرتی تھی اور میں پھر پکڑتا تھا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی جو اس دن احد والوں پہ نازل ہوئی. کچھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دینا تھا شہادت کا، یہ رتبہ نصیب ہونا تھا، اس لیے وہ شہید ہوئے. مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے دنیاوی طور پہ بھی انسان پہ کتنی بڑی مصیبت اور تکلیف آ سکتی ہے، جو کہ تیر اندازوں نے کیا اور اس کی سزا پھر سب کو بھگتنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی علم ہوا، اطاعت کی اہمیت بھی پتہ چلی، اور مسلمانوں کی مزید ہمت بندھ گئی. ان کو اللہ کی مدد پہ یقین ہو گیا کہ ایسے حالات میں جبکہ بظاہر لگتا تھا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پھر یہ اللہ کی مدد ہی تھی کہ سب محفوظ رہے، مدینہ منورہ بھی محفوظ رہا. اور جس طرح کفار شکست کے بعد مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے تھے وہ انہوں نے نہ دی. خواتین کا کردار بھی کھل کے سامنے آیا کہ جب ایمرجنسی ہو تو ضرورت کے تحت مسلمان خاتون انتہائی بہادری کے ساتھ ہر قسم کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے. پھر ہر قربانی دے کے مسلمانوں نے عملاً اپنے ایمان کو ثابت کر دیا. انصار نے جو قربانیاں دی اور آخری سانسوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداریوں کی باتیں، اور بھی زیادہ پتہ چلا انصار کتنے مخلص مسلمان ہیں. یعنی ان کا اخلاص، ان کی محبت کھل کے سامنے آئی. وہ محبت اور اخوت اور بڑھی مسلمانوں کے درمیان، ان کے دل اور زیادہ محبت کے ساتھ جڑ گئے. دوسری طرف یہودیوں کے دل پہ یہ ہیبت ضرور طاری ہوئی کہ باوجود کم تعداد کے مسلمان پوری طرح اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اسلحے کی کمی، نفری کی کمی، یہ چیز مسلمانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ تو کچھ تجزیات ہیں. اب آپ لوگ تجزیہ کیجئے جنگ احد کا. مال کی محبت کا نقصان مسلمانوں پہ واضح ہوا، کیونکہ احد میں جو جیتی جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی اس کے بہت میجر ریزنز. تو ایک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، اور دوسرا مال کی محبت. وہ اسی میں اوپر سے اتر گئے تھے نا کہ مال غنیمت ہم لے لیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں نہ ملے. تو یہ بھی نفس کی اصلاح ہونی تھی مسلمانوں کی. اس غلطی کی وجہ سے مزید تزکیہ نفس کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنی امت میں جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ مال کی محبت کا فتنہ. یعنی یہ اتنا بڑا ایک فتنہ ہے کہ بہت بڑی مصیبتوں میں امت مسلمہ کو ڈال سکتا ہے. اور آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب ایک مال کی محبت ہے، اور دوسرا موت سے نفرت. یعنی شہادت، جہاد یہ تو پسند نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو آج بھیجنا چاہے گا فرنٹ پہ خوشی خوشی؟ اور دوسرا دنیا کا نقصان، یہ بھی ہم نہیں چاہتے. اور ہم چاہتے ہیں اسلام بھی سربلند رہے. اس کی سربلندی کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی. انہوں نے کہا کہ عورت کے رول کا بھی پتہ چلا کہ جو کوکنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ جنگوں میں خواتین کا ذمہ ہو جاتا تھا، نرسنگ کا شعبہ خواتین کا ذمہ ہو جاتا تھا. اور یہ بہت بعد کے دور میں بھی، اگر آپ خلفائے راشدین وغیرہ کے پڑھیں، ایون آٹومن امپائر جو تھی، ترکوں کی عثمانیہ حکومت، اس تک آپ یہ کردار دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو جنگی اخلاق تھے وہ آج بھی ہیومینٹی کے جتنے بھی سلوگنز کوئی لگا لے، ہمیں وہ ایگزامپلز نہیں ملتے جو مسلمانوں نے سیٹ کیے بیٹل فیلڈ میں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی، خاتون کو دیکھ کے ہٹا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت پہ نہیں اٹھتی، لیکن کیا آج باقی اقوام ایسے کر رہی ہیں؟ ایک سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء کے ساتھ کس طرح کفن کا معاملہ کیا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو کہا کہ شہداء کو غسل نہ دیا جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے، اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ رہے تھے، اور پوچھتے تھے اس میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آگے کرتے، اور پھر فرماتے تھے میں قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا کیونکہ ان دونوں کی بہت دوستی تھی۔ تو ایک تو قرآن کو دیکھا جاتا، کس کو زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھا جاتا، اور جو دنیا میں ساتھی زیادہ قریب تھے ان کو پھر اور ایک کپڑے میں لپیٹا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ زمانہ تنگی کا تھا، مال و دولت نہیں تھی، اور آپ سوچ لیجئے کہ کتنے حالات معاشی طور پہ مشکل تھے۔ 70 لوگ ہیں اور 70 کفن نہیں ہیں، 2 لوگوں کو ایک کفن میں ایک چادر میں لپیٹا جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ لوگ قربانیاں دیتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔